بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے زہر پیدا۔ تو ناظرین، غزہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ اسی کے مصداق ہے، اور غزہ کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر سے جو چائنا ہے اس نے بہت ہی بولڈ سٹانس لیا ہے غزہ کے اوپر۔ چائنا نے یہ بات کی ہے کہ فلسطینی لوگوں کا، غزہ کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آرمڈ جو سٹرگل ہے اس کو کنٹینیو کریں اپنی انڈیپینڈنس لینے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پہ تو بات کرتا ہے اسرائیل، امریکہ اور سم آف دا ویسٹرن کنٹریز کہ یہ جو پیلسٹینینز ہیں انہوں نے جو ویپن اٹھائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، یہ جو اسرائیلی فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یہ 100% دہشت گردی ہے، اور اس کو کبھی وہ جارحیت کا نام دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ تشدد کا نام دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ آزادی پسندی ہے، آزادی کے لیے کوشش ہے۔ اور اس کی آواز کے اندر، فلسطینیوں کی اس آواز کے اندر آواز ملائی ہے چائنا نے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ان کی یہ جو کوشش ہے، یہ جو ان کی آرمڈ سٹرگل ہے، مسلح جدوجہد جو ہے، یہ 100% درست ہے اور ان کو کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ان کو جس بھی طرح کی عالمی برادری سے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد چاہیے وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف تو چائنا جو ایمرجنگ سپر پاور ہے، بلکہ سائلنٹ سپر پاور ہے، اس نے بات کی ہے۔ دوسری طرف رشیا نے یہ بات کیا ہے کہ یہ جو جتنی بھی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جتنے بھی فلسطینیوں کے گروپس ہیں، وہ بھلے حماس ہے، الفتح ہے اور اسلامک جہاد ہے، جتنے بھی گروپس ہیں ان کا رشیا جو ہے ماسکو کے اندر ان کو اکٹھا کرنے جا رہا ہے، تاکہ یہ جو پوسٹ وار سچویشن ہے اس کے اندر جو لیڈرشپ سامنے ایمرج ہو کے آنی ہے اس کا ادھر جا کے وہ فائنل انتخاب کیا جا سکے، لوگوں کو نامزد کیا جا سکے، اور یہ سارے کے سارے فلسطین کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے، تاکہ کل کو جو بھی ایک لیڈرشپ نے سامنے آنا ہے وہ کنسنسس سے سامنے آئے۔ اور فلسطینی اتھارٹی جو صدر محمود عباس کے نیچے کام کر رہی تھی ان کے سارے لوگوں نے ریزائن کر دیا ہے، اور ریزگنیشن اس چیز کا اندیا ہے کہ یہ جو غزہ کے اوپر سیز فائر کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سیز فائر واقعتاً نہیں ہونے کو ہے، اور اگر یہ سیز فائر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو غزہ کی جو اور ویسٹ بینک کی اور پوری پیلسٹینینز کی جو ایک نمائندہ حکومت بنے گی وہ حکومت بنے گی جو ان کے سارے گروپس کے اندر سے مل کے، جس کے اوپر کامن کنسنسس ہوگا سب کا۔ اور یہ جو سارے کے سارے لوگوں نے، یہ جو پوری کیبنٹ ہے ان کی، یہ جو محمود عباس کی کیبنٹ ہے اس کا ریزائن دینا اس چیز کا اشارہ ہے کہ ابھی کام قریب آ گیا ہے۔ کام اس لیے بھی قریب آ گیا ہے کہ 30,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں۔ عالمی برادری کی پوری سپورٹ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کوئی مسلم کنٹری جو ہے وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا، تو کبھی کوئی غیر مسلم کنٹری جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے ضمیر عالم کا، ان فارم آف یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ ادر آرگنز آف یونائٹڈ نیشنز۔ آپ یہ دیکھیں، کبھی یہ ساؤتھ افریقہ جاتا ہے، کبھی برازیل بات کرتا ہے، کبھی ارجنٹینا بات کرتا ہے، کبھی ایکواڈور بات کرتا ہے۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جو فلسطینیوں کے لیے بات نہیں کر رہا؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی ظلم رہا ہے، ہو ہی جارحیت رہی ہے، یہ ایک نسل کشی ہے، پلینڈ نسل کشی ہے اور کنٹینیوس جینوسائیڈ ہے مسلمانوں کا۔ اور غزہ کو تو انہوں نے بالکل بنا دیا ہے، ایک ربل بنا دیا ہے، یہ ایک سمجھ لیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے غزہ کو۔ اور ایسی صورت کے اندر دنیا کا کوئی خطہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جدھر فلسطینیوں کے حق میں آواز نہ اٹھتی ہو، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ دنیا ایک گلوبل ویلیج نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری دنیا آپ کے ہاتھ کے اندر سمٹ کے آ گئی ہے ان دا فارم آف اے موبائل ٹیلی فون۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس سلسلے کے اندر واشنگٹن، امریکہ کے اندر ایک سیلف ایمولوشن کی ہے امریکہ کی ایئر فورس کے ایک ایئر مین نے ان فرنٹ آف اسرائیلی ایمبیسی۔ واشنگٹن کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی جو سفارت خانہ ہے اس کے سامنے
امریکی جو ایئر فورس ہے اس کا جو ایک سپاہی ہے، ایئر مین ہے، وہ خود سوزی کرتا ہے، یعنی خود کے اوپر اس نے پہلے ایک تیل الکحل چھڑکا اور چھڑک کے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور وہ یہ نعرے مارتا رہا کہ فلسطین فری پیلسٹائن، فری پیلسٹائن، فری پیلسٹائن۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کس نے چارج کیا، اس کو کس نے کہا کہ تم یہ بات کرو؟ یہ ایک حتمی بات ہوتی ہے، یہ آخری بات ہوتی ہے اور بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس حد تک چلے جائے کہ کسی دوسرے انسان کے لیے جس کے ساتھ نہ اس کا مذہب ملتا ہے، نہ علاقہ، نہ ثقافت، نہ جغرافیہ، نہ تاریخ، کوئی شے نہیں ملتی ہے تو صرف اور صرف ایک چیز ملتی ہے، وہ ہے انسانی بھائی چارہ، انسانیت ملتی ہے۔ اس انسانیت کے ناطے اس نے احتجاجاً وہ اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاجاً خود سوزی کی اور یہ اعلان کیا اور بتایا امریکنز کو کہ بھئی ہمارے اندر یہ فیلنگز پائی جاتی ہیں کہ جو فلسطینی ہے، یہ جو غزہ کے لوگ ہیں، اس کے اوپر جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے یہ 100% ناانصافی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اس کو روکا جائے اور آپ اس کے جو پارٹنر بنے ہوئے ہیں، آپ اس کے جو پیٹرن بنے ہوئے ہیں، یہ اس پیٹرنیج سے آپ کو ہاتھ پیچھے اٹھانا ہوگا۔ اور یہ پوری کی پوری دنیا کے اندر ایک بریکنگ نیوز بنی ہے کہ امریکہ کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ امریکن ایئر فورس کا ایئر مین جو ہے خود سوزی کر لیتا ہے ٹو شو کنسالیڈیشن، ٹو شو سولیڈیرٹی ود پیلسٹینینز۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رفح کے اندر سے اسرائیلی یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ادھر سے یہ جو 12-13 لاکھ لوگ ہیں ان کو سائیڈ پہ رکھ کے کسی جگہ پہ ڈمپ کر کے پھر رفح کے اوپر وہ گراؤنڈ فورسز جو ہے اس کو وہ لے کے آئے اور اس انٹرونشن کے اندر وہ پورا کا پورا جو رفح کا علاقہ ہے اس کو ملیمیٹ کر دے اور ان کے اوپر قبضہ کر کے ادھر اپنی جو ہے وہ سیٹلمنٹس کرے۔ یعنی دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں۔ ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ غزہ کے اوپر رفح کے اندر وہ لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے، بھلے وہ سینائی کے اندر وہ ان کو پھینکے، بھلے وہ جو آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی جیل بنا رہا ہے وہ نو مینس لینڈ کے اندر، ادھر ان کو جا کے ڈمپ کر دے، کسی بھی جگہ کے اوپر جا کے ڈمپ کر دے ایک سائیڈ پہ۔ تو یہ اسرائیلی جو بینجامن نیتن یاہو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اپنی کیبنٹ سے اس کی چیز کی اپروول لے رہا ہے۔ تو اسی سائیڈ پہ امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، کبھی قاہرہ کے اندر، کبھی یہ کویت کے اندر، کبھی یہ پیرس کے اندر، اور پوری دنیا یہ چاہ رہی ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہو، سیز فائر ہو، یہ ہلکا سا ایک ٹروس تو ملے۔ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ برابر چل رہی ہیں، لیکن 100% سلام ہے، ان کو ریڈ سیلیوٹ ہے ٹو دا غزنز، ٹو دا پیلسٹینین فریڈم فائٹرز، ٹو دا پیپل آف حماس کہ وہ اتنی اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جلدی آزادی ان کا مقدر ہوگا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے ان کی آواز کے اندر آواز ملا رہی ہے۔ چائنا نے بھی یہ بات کر دیا، رشیا بھی کوشش کر رہا، پوری عالمی برادری ان کی آزادی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ان کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔